YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی خاص ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ بھئی کس طرح کے لوگ زندگی کیسے گزار رہے ہیں اور کیسے خوشیوں والے گھر کو ماتم میں تبدیل کر رہے ہیں۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں، ساری نہیں، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ہنستا بستا گھر اجاڑ دیتی ہیں۔ ان کے ہاتھ پر کون سی علامت ہوتی ہے اور وہ علامت کس طرح کی ہوتی ہے، میں پہلے وہ بنا کے بتاؤں، پھر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اسٹوری بھی سناتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر کچھ اس طرح سے ہوتی ہے جسے ہم لمبی عمر کی علامت کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک نقطہ نظر آتا ہے تھوڑا سا، یعنی بڑی لکیر نہیں ہے، چھوٹا سا ایک نقطہ ہے، یعنی کہ زندگی کی یہ لکیر جو ہے نا، یہ ظاہر کرتی ہے کہ دو مختلف گھروں میں یا دو مختلف شہروں میں یا دو مختلف علاقوں میں یعنی یہ بندہ جا سکتا ہے، رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ان کے ہاتھ میں دماغ کی لکیر، اس کو ہم اچھی لکیر کہیں گے کہ یہ اچھی لکیر ہے۔ اس کے بعد یہ آ گئی دل کی لکیر، ٹھیک ہے، دل کی لکیر یہاں تک آ گئی، بلکہ یہاں سے یہاں تک آ گئی، اور دل کی لکیر تھوڑی سی حساس ہے، یعنی کمزور سی، اس طرح سے میں نے بنا دیا، اس کو آپ غور سے دیکھیں۔ اس کے بعد یہاں سے ان کی جو لک لائن چلی ہے، لک لائن چلتے لک لائن آ گئی یہاں پہ، یہ ذیل کے نیچے، ذیل کے پاس آ کر اس نے جزیرہ بنایا ہے، جو جزیرہ کچھ تو ذیل کے اندر داخل ہے اور کچھ ذیل سے باہر ہے، اور یہی جزیرے کی صورت یہاں پر بھی نظر آتی، اس لکیر میں بھی اس کا عکس نظر آ رہا ہے۔ ایسی جو عورتیں ہوتی ہیں ان میں عقل کی کمی، ہم اس کو کہیں گے عقل کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا گھر ہنستا بستا گھر ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، لاڈ پیار محبت، شوہر بھی پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، اور شوہر کی وجہ سے دیگر لوگ بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں، بہت ہی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ خیالوں کی دنیا میں کھوئی رہتی ہیں۔ اور یقین کریں اتنی اچھی لکیریں ان کے ہاتھ میں موجود ہیں کہ میں خود حیران ہوں کہ یہ اچانک یہ آفت کیسے ان پہ ٹوٹی۔ حالانکہ اس کے بارے میں ہم نے آگاہی دی تھی کہ آپ کے ہاتھ میں یہ علامت ہے بدنامی کی علامت ہے، اور یہ ایسی علامت ہے کہ ایسے لوگ خود اپنے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں، یعنی خود اپنے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں۔ شکل و صورت ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، اخلاق ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، مزاج ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن چکنی چوڑی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کو ڈسٹرب کر لیتی ہیں۔ اور جب یہ چیز مجھے نظر آئی تھی تو یہ خاتون میرے پاس تھی، تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا دیکھیں بہت بڑی بدنامی کی علامت نظر آ رہی ہے، ذیل میں داخل ہو رہا ہے وہ جزیرہ، اور یہ اچھی علامت نہیں کہلاتا، آپ کی بدنامی ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی فکر نہ کریں، میں اس کو سنبھال لوں گی، کوئی ایسا نہیں ہے، یہ نہیں۔ پھر یہی وہ عورت تھی جو بچوں کو اسکول چھوڑنے گئی اور وہیں سے بھاگ نکلی۔ اس نے سمجھا کہ مجھے کوئی چاند کی دنیا میں لے جائے گا، چاند پہ میں بسوں گی، یا جنت مجھے مل جائے گی، یہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن جس کرب اور جس مصیبت میں اس نے یہ وقت گزارا، یہ عشق کا بھوت کیسے سوار ہوتا ہے یہ اسی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کہ عشق کے بھوت نے ایسا نچایا اس کو، ایسا نچایا کہ یہ وہ پیارے لاڈلے بچے جن کے بغیر یہ سانس نہیں لے سکتی تھی، جن کے بغیر یہ کھا نہیں سکتی تھی، جن کے بغیر یہ ہنس نہیں سکتی تھی، جن کے بغیر یہ رو نہیں سکتی تھی، ان بچوں کو بھی اس نے چھوڑا، اور پیار کرنے والا شوہر جس کے ساتھ لو میرج کی تھی اس نے، یہ عبارِ زورہ بتا رہا ہے کہ لو میرج کی تھی، یعنی پسند کی شادی کی، اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی، ان کو عشق نے سوار کیا، بانسری کسی نے بجائی، یہ اس بانسری میں مست ہو گئی، ناگن کی طرح مست ہوتے سب چھوڑ گئے، تو شکر ہے کہ بچے کھا نہیں گئی۔ یہ تو عشق کے بھوت میں ایسی سوار تھی کہ اس کو بچوں کی پرواہ نہیں، بچوں کو چھوڑ کے نکل گئی، بچے اسکول میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اڑ گئی، اور پھر گھوم پھر کے وہیں آ کے بیٹھی۔ وہ پنجابی کی مثال ہے نا، جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی، تو یہ بالکل وہی کھوتی والی کہانی ہے کہ بھائی خدا کے واسطے اگر کسی بچے کے ہاتھ میں ایسی علامت
یہاں پر کامیابی میں آتی ہے تو یہ بھی بہت بڑی بدنامی ہے، لیکن یہ وہ بدنامی نہیں جیسے گھر چھوڑ دینا، یہ چھوڑ دینا، وہ چھوڑ دینا، ایسا نہیں ہے۔ بدنامی ضرور ہوگی، لیکن آپ کو جب واضح کر دیا گیا کہ ایسی علامت موجود ہے اور ایسا ہوگا تو آپ نے کیوں نہیں سنبھالا؟ ہم تو کوئی حادثہ یا کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ صدقہ دے دیا کرو پیارے بھائی، صدقہ دے دیا کرو، اور ڈرائیونگ کرتے ہو ذرا محتاط طریقے سے چلا کرو، تیز رفتاری نہ کرو، اور روڈ میں چلتے ہوئے ڈانس نہ کرو۔ کچھ آپ نے لڑکے دیکھے ہوں گے، نئے نویلے لڑکے، جب وہ موٹر سائیکل لے لیتے ہیں تو اس کے اوپر پھر اس طرح ڈانس کرتے ہیں، یہ یوں جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ معمولی سی ٹھوکر ساری عمر کے لیے معذور بنا دے گی، معمولی سی ٹھوکر دماغی توازن اڑا دے گی، معمولی سی ٹھوکر قبر میں پہنچا دے گی، جہاں پر یہ بائک نہیں ہوگی جس پہ آپ ڈانس کر رہے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، ایسی علامت کسی بہن بیٹی کسی کے ہاتھ میں بھی ہے تو اس پر واضح کریں، اس کو سمجھائیں تاکہ کسی کا گھر نہ اجڑے۔ مجھ سے پوچھئے وہ کیفیت جب اس کے بچے کہیں رو رہے تھے اور یہ بیوی کے لیے اتنا پریشان تھا دن رات کہ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں۔ یقین کریں چھوٹے معصوم بچوں کی طرح رو رہا تھا، اور ہمیں رونا آ رہا تھا۔ اس وقت ہم رو رہے تھے کہ یار یہ ہمارے دوست کے ساتھ کیا ہوا، لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس کی بیوقوفی نے وہ رنگ دکھا دیا۔ جیسے مہندی اپنا رنگ دکھاتی ہے، ایسے ہی رنگ اس نے دکھا دیا۔ بس اللہ تعالیٰ، ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس کو بچوں کے لیے وفادار بنائے، اس کو شوہر کے لیے وفادار بنائے، اور اللہ اس پہ رحم فرمائے، اور دوبارہ بھی اگر اس کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے تو اللہ اس پہ رحم کرے۔ تو ندا نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں میری شادی کب ہوگی؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آپ کی شادی کو ابھی 4 یا 5 سال ہونے چاہیے تھے، 4 یا 5 سال ہو چکے ہوتے آپ کی شادی کو۔ اب اس میں کچھ اندرونی معاملات ہیں اور کچھ اندرونی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات نہیں ہو پا رہے، لیکن اس سال آپ کوشش کریں آج سے سورہ کوثر کو پابندی سے 3 تسبیحاں پڑھیں، اللہ کے فضل سے اس سال آپ کی شادی ہو جائے گی۔ اب آپ یہ کہتے ہیں جی اتنے سال گزر گئے نہیں ہو رہی، تو اس میں تو ہماری تو کوئی پرابلم نہیں نا، پرابلم آپ کی ہے، آپ کے مسائل ہیں کہ کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہو رہی۔ شادیاں تو سب کی ہو رہی ہیں، کچھ دیر سے ضرور ہوتی ہے لیکن بہتر ہوتی ہے، اور آپ کی بھی انشاءاللہ دیر آیا درست آیا والی کہانی ہے۔ عمایت اللہ نے سوال کیا پشاور سے کہ 3 سال ہو گئے مالی پریشانی کا شکار ہوں، یہ بتائیں کہ آگے کچھ معاملات حل ہوں گے یا نہیں؟ پیارے دوست، بالکل اللہ کے فضل سے آنے والا وقت آپ کا اچھا ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی اور سورہ فاتحہ کی ایک تسبیح اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اللہ کے فضل سے آپ دیکھیے گا کہ کیسے مشکلوں سے آپ باہر نکلتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے بڑی کامیابی نصیب ہوگی، دولت بھی آئے گی، حالات بھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ شہراز احمد نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ میں ملک سے باہر شفٹ ہونا چاہتا ہوں، کیا میرے ہاتھ میں کوئی ایسی علامت ہے؟ جی بالکل، آپ کے ہاتھ میں ایسی علامت موجود ہے، باقی کوشش کرنا، جدوجہد کرنا آپ کا کام ہے، اور رحمت میرا اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ نورینہ نے سوال کیا کوئٹہ سے کہ میں جس سے شادی کرنا چاہتی ہوں کیا میری اس سے شادی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، آپ کوشش کریں، ہو سکتی ہے، اس میں سخت کوشش کرنا پڑے گی، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو کامیاب کرے گا اور کامیاب ہوں گے آپ۔ رمیز نے سوال کیا ڈسکا سے کہ میں اگر کوئی اپنا کاروبار کرنا چاہوں تو کیا مجھے اس میں کامیابی ملے گی؟ جی بالکل، اللہ کے فضل سے آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کے حالات بھی اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔